الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیو، ہم نے گزشتہ جمعے کی نشست کے سامنے توحید کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں توحید کا ایک سلسلہ شروع ہے. میں جلدی سے ایک مختصر سا خاکہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو توحید ہے اس کی علماء نے 3 اقسام بتائی ہیں. ایک توحید ربوبیت ہے، ایک توحید الوہیت ہے، اور وہ توحید اسماء والصفات ہے. جو توحید ربوبیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو اس پوری کائنات کا مدبر ماننا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے حبیب ان سے پوچھئے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے، کون ہے جو دن سے رات کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو رات سے دن کو نکالتا ہے، کون ہے جو زمین کو مردہ سے زندہ کرتا ہے، زندہ سے مردہ کرتا ہے، اور کون ہے جو سب کا مدبر ہے. اور وہ سارے بولتے ہیں اللہ. یعنی کہ یہ توحید ربوبیت کا معاملہ ایسا، یہ سب اس میں ایک ہیں. چاہے جائے کہ وہ آدمی ہو جو اللہ کا بھی انکار کر دے، ورنہ تمام اس حد تک توحید کے قائل ہیں. دوسری چیز آپ کے سامنے رکھی تھی توحید الوہیت. تو توحید الوہیت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرنا، یہ وہ معاملہ ہے جو بنیادی طور پر ہمارے مسلمانوں کے لیے بھی زیر بحث ہے. کیونکہ اللہ کا تو خالق تو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے. اور یہی کافر کرتے تھے، اور یہی آج کے مسلمان جو ضعیف العقیدہ ہے وہ کرتے ہیں. کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. یعنی کہ جو امیدیں، جو ندا، جو پکار اللہ سے ہونی چاہیے وہ بندوں سے یا کسی اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان سے ماخوذ کر کے تو وہ اللہ کے ہاں اپنا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارا زیر بحث ہے. دیکھو جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي. اگر آپ اس آیت پہ غور کریں تو پورے ہماری زندگی میں جو معاملات ہیں وہ اس میں ضم ہو کے رہ جاتے ہیں. جیسے بنیادی چیزیں نماز، دوسری چیز ہے قربانی، تیسری چیز ہے مرنا اور جینا. یعنی ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمارا کوئی بھی معاملہ اس سے باہر نہیں ہے، سارے اس کے اندر ہیں. یعنی انسان نماز پڑھتا ہے تو بنیادی طور پر ایک توحید ہے، وہ قربانی کرتا ہے یہ بھی توحید کا حصہ ہے، اس کا مرنا توحید ہے، اس کا جینا توحید ہے. توحید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، اور اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ یکتا، وہ سب مانتے ہیں. بنیادی طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مان کے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اسی حدیث اور اسی قرآن کی روشنی میں اس کی تشریح اور وہ عمل کرنا، وہ توحید ہے. ورنہ تو ہر بندہ موحد تو نہیں ہوتا. ورنہ اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہے. جہنم میں کون سے لوگ جائیں گے؟ سارے کافر تو نہیں جائیں گے. وہ لوگ جائیں گے جو اپنے ان 4 چیزوں میں کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے جو ہماری پوری زندگی کا حاصل ہے. وہ کیا ہے؟ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا. تو اگر میں اس پورے توحید کو اپنے معاملات کے تناظر میں رکھتا ہوں تو امید ہے بات کھل کے سامنے آ جائے گی. دیکھیں، میں نے گزشتہ جمعے کی نشست میں آپ کے سامنے کہا تھا کہ جو توحید کا ہمارے معاملات کے ساتھ کیا تعلق ہے. چونکہ جو ہماری زندگی میں سب سے زیادہ ہماری زندگی کو متاثر کرتی ہے وہ ہے ہماری معاش. مطلب بنیادی طور پر یہاں پہ زیادہ تر بزنس کمیونٹی ہے، اور ہمارے معاملات اس بزنس کمیونٹی کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ اللہ اور اللہ کا تو ان کو معلوم ہی ہے، لیکن ہم بنیادی طور پر کس شرک میں مبتلا ہیں اور کس طرح ہم اپنے بچوں کو اس میں مبتلا کرتے ہیں، اس کا خاکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں.
اس سے پہلے جان لیجئے کہ جو شیطان ہے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں متعدد جگہ فرمایا کہ یہ عدو مبین ہے، یہ آپ کا کھلا دشمن ہے، اور اس شیطان کی زندگی کا، شیطان کی ذریت کا ایک ہی مقصد ہے کہ موت تک بھی آپ کو اللہ سے دور رکھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، وہ کیا ہے کہ اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، کہ اے اللہ ہم تجھے موت کے وقت پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈال دے اور ہم ایک کافر ہماری موت نہ آئے، ایسا نہ ہو کہ ہم توحید پہ قائم نہ رہیں، ہم توحید پہ قائم نہ رہیں۔ تو یہ شیطان ہمارا عدو مبین ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو باطل کی ایک ایک چیز کا جو سرغنہ ہے، جو ایک وہ ابلیس ہے۔ اگر آپ ابلیس کے ڈائنامکس کو سمجھیں گے، وہ کس طرح یہ گناہوں کی انجینئرنگ کرتا ہے، آپ سب سمجھیں گے وہ کیا ہے۔ دیکھیں میرے بھائیوں، بنیادی طور پر جو مسلمان ہوتا ہے نا، کوئی بھی بچہ وہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ شعور میں آ جاتا ہے، تو یہ شیطان اس کے ساتھ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے پورے جسے کہتے ہیں ان کے جو واریر کے ساتھ آ کے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے عقیدے کو چھینتا جاتا ہے۔ یہ انفرادی طور پر کیسا ہوتا ہے، اجتماعی طور پر کیسا ہوتا ہے، وہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انفرادی طور پر کیسا ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ تو بچہ پیدا تو وہ مسلمان ہے، جب وہ 3 سال کا، 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا، اب اس نے بولنا شروع کر دیا، اب وہ ماحول سے سیکھتا ہے، کیونکہ بچہ تو مسلمان ہے۔ اس کے بعد جب ماحول میں جب وہ آتا ہے، پھر ہمارے والدین، ہمارا جو قبیلہ ہے، اس کے معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ اس کو کس ڈائریکشن میں ڈالتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں تو تعلیم سے تو کوئی حاصل ہونا ہی نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، 22 سال 25 سال پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کو موحد ہونا نصیب نہیں ہو سکتا، چونکہ ساری زندگی اس کو سائنس پڑھائی جاتی ہے، ساری زندگی اس کو یہ فرنگ کی غلامی سکھائی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ نے گریجویشن کی ہے، آپ نے ماسٹر کیا ہے، آپ میں پی ایچ ڈی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنی کتابیں جو آپ نے حدیث کے بارے میں پڑھی ہیں، کتنی کتابیں جو آپ نے قرآن کے بارے میں پڑھی ہے۔ آپ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں چلے جائیں، وہاں سے آپ نکل کے دیکھیں، ایک شخص آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کو سورہ اخلاص کا ترجمہ بتا سکے۔ بنیادی طور پر بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے والدین اس میں قصوروار ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پہلے اس کو سکھاتے، سب سے پہلے تو میڈیا میں کارٹون لگاتے، کارٹون کا پتہ ہی نہیں وہ ہماری کس طرح ہماری ذہن کی انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو والدین ہوتا ہے اس کا بچہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے، یہ میجورٹی ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جب غرق ہو رہے تھے تو وہ آپ نبی تھے لیکن بیٹا کفر پہ مرا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں بہت سی مثالیں موجود ہیں، لیکن ہمارے دور حاضر میں دیکھا جاتا ہے والدین خود اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ غریب کا بچہ پھر بھی قدرے ٹھیک ہے، امیر کا بچہ وہ بڑے بڑی یونیورسٹیز کالج میں پڑھتا ہے، ایجوکیٹر، سینٹ میری، بیکن ہاؤس یا اپنے، اور پھر پورے اگر آپ اپنے خاندان میں دیکھیں اس کا یہی غرور ہوتا ہے کہ بھائی میرا بچہ فلان جگہ پڑھ رہا ہے، لیکن میٹرک کر لے گا، ایف ایس سی، بی ایس سی، ماسٹر کر لے گا، آپ اس سے پوچھو بھائی اپنے یہ اگر کسی کا جنازہ پڑھا تو نہیں پڑھا سکتا، جماعت نہیں کروا سکتا، بیسک مسائل پوچھنا نہیں کر سکتا۔ وہ کہ لو کون کہتا ہے مکتب کا شاہ زندہ ہے، مردہ ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ بنیادی طور پر یہ وہ توحید ہے جو ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے کیا جب شیطان آپ کے ساتھ آتا ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے، لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، وہ سلولی گریجولی آپ کو حقیقت اور حقائق سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ شیطان کی بہت بڑی پاور ہے، اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ نسلیں لگاتا ہے بندے کو برباد کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی، اگر جیسے ہم ویزے کی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ
عرب میں آپ 30-35 سال رہے تو آپ کو نیشنلٹی نہیں مل سکتی، بہت مشکل ہوتا ہے، بہت کم سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کی نیشنلٹی ملتی ہے. لیکن یورپ میں ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کینیڈا میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، انگلینڈ میں چلے جائیں، 2 سال رہیں، 6 سال رہیں، 4 سال رہیں، نیشنلٹی مل جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمارے عرب ممالک مسلمان کو ہمیں نیشنلٹی کیوں نہیں دیتے؟ اس کے پیچھے بھی شیطان ہے، چونکہ وہ جنریشن تباہ کرنے میں تلا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی انداز سے تو مسلمان رہے، لیکن میں اس کی نسلوں کو برباد کروں گا. آپ وہاں پہ جائیں، نیشنلٹی مل جائے گی، سسٹم ان کا ہوگا. آپ کو بولیں گے ہم جنسی کرنی پڑے گی، آپ مسجدیں پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. آپ 30 کی بجائے 300 روزے رکھیں، ہمیں اس سے کیا ہے؟ آپ 5 کی بجائے 50 نمازیں کریں، ہمیں اس سے کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، سسٹم ان کا چلے گا. اور وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو یار، اس کا باپ تو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہے. یہ میں شیطان کی انجینئرنگ کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ کہے گا یار وہ تو پاکستان انڈیا میں ہے، اس کا تو مشکل نہیں ہے، وہ تو آلریڈی 40-50 سال کا ہو چکا ہے، 10 سال ہو رہے ہیں، کیوں نہ اس کی جنریشن کے اوپر وہ اثر کیا جائے اور اس کی جنریشن کو قابو کیا جائے. جس آدمی کی جتنی ایفرٹ ہوتی ہے اپنی اولاد کے کتاب اسلام پہ قائم رکھنے کے لیے، اس کا نام اتنا زیادہ دیر زندہ رہتا ہے. لیکن شیطان چاہتا ہی نہیں ہے. یہی بنیادی وجہ ہے، یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں وہ اس وقت دہریہ ہو رہے، وہ اس وقت سائنس کا جتنا علم آیا وہ اس سے اور دور ہوتے جا رہے ہیں. آپ دیکھو نا، جنت ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا نظام رکھے گا، دوزخ کا نظام رکھے گا، ہم سارے جمع ہوں گے. جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائے گا، جس کے ثواب بھی اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا. یہ ایک اگلی جنریشن میں آپ دیکھیں گے ساری چیزیں خواب لگیں گی. جیسے کسی بھی نان مسلم سے آپ پوچھو تو آپ اسے پوچھو کہ سارا یہ افسانہ لگتا ہے، اس کو تو یہ ساری جنون کی باتیں ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. شیطان انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے، شیطان آپ سے آپ کا کلمہ چھین رہا ہوتا ہے، آپ سے آپ کی توحید چھین رہا ہوتا ہے، آپ کے بچوں کے اوپر وہ اثر کر رہا ہوتا ہے. آپ کو تو کتاب سے کچھ نہیں کہتا نا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اور وہ پھر سلولی اینڈ گریجولی سست روی کے ساتھ لیکن متواتر انداز سے اس طرح بندے کو کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بھی چیز اثر نہیں ہوتی. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ پھر ہم اس کے دلوں پہ ایسی مور لگا دیتے ہیں کہ نہ وہ سن سکتا ہے نہ وہ دیکھ سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ کسی پکی عمر والے آدمی سے جو اپنے عقیدوں میں پختہ، اگر آپ اس کے سامنے اگر کوئی بات رکھیں وہ نہیں سنے گا. انگلش میں کہتے ہیں یو کین ناٹ ٹیچ اولڈ ڈاگ نیو ٹرکس. آپ کسی بھی پکے آدمی کو، کیوں کہ وہ اپنے عقیدے میں مستحکم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، ہمارے بچے ایسے نہیں، ہمارے بچے بھی چھوٹے ہیں، ہم ان کی انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. ایک شیطان کی انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے، ایک ہم انجینئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب دوسرا یہ تو انفرادی طور پر ہو گیا، جیسے ہم اپنے بچوں کو. اجتماعی طور پر کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھو، اجتماعی طور پر آپ دیکھیں تو ہمارا پورا جو ہمارا سسٹم ہے، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ ہمارا معاشی نظام ہو، سارا کا سارا بے عینی ہی کفر کے اوپر ہے. اس میں کوئی دو شبہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سود سے بچو، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کے خلاف جنگ ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے سود کے بینر لگے تو فلاں پہ کتنے % ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کیا ہم اس کو شد و مت کے قائل تسلیم کر چکے؟ نہیں کر چکے. بلکہ ایسے دور میں اگر آپ ایسی بات کرو گے کہ بھائی یہ غلط ہے، وہ بولیں گے یار ساری دنیا کر رہی ہے، یار ساری دنیا کر رہی ہے تو ہمارے کرنا کیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اکثریت کسی چیز کے اوپر قائم ہو اور وہ باطل ہو تو یقینی طور پر وہ آپ کو ہلاک کرے. اللہ نس کاٹ کے رکھ دی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ جو سارے کر رہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح آپ یورپ میں چلے جائیں، سارے ایک عجیب قسم کی گمراہی میں یورپ کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ وہ اپنے اخلاق میں اور اپنی ایجادات میں ہم سے بہت آگے ہیں. لیکن جہاں پہ کریڈٹ ہے وہاں پہ دو، جہاں پہ ایمان کی بات آگے وہاں ایمان بچاؤ. ایک آدمی عرب میں 30 سال گزار اور اچھی معاش کما رہی. ہمارے ہاں تو بنیادی طور پر معیار تو یہی ہوتا ہے نا کہ اچھا پیسہ آ جائے، اچھی گاڑی آ جائے، اچھا گھر آ جائے. لیکن اگر وہ عرب میں 30 سال رہے گا تو کوئی نہیں اس کا گاؤں، اگر اپنے ملک میں جائے گا تو اس کی اتنی وقت نہیں ہوگی. لیکن اگر انہیں کا کوئی جاننے والا کسی یورپ میں جائے گا، حالانکہ وہ یورپ میں سب سے نچلے درجے کا کام کر رہا ہو، لیکن فخر سے بتائیں گے بھائی میرا بھائی باہر ہے،
میرا بھائی یورپ میں ہے، میرا بھائی امریکہ میں، میرا یہ نہیں دیکھیں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کو بولتے سافٹ پاور. ایک کلچر بنایا گیا ہے معاشی نظام کو استعمال کر کے، تعلیم کو استعمال کر کے ایک سافٹ پاور بنائی گئی ہے کہ ہم کو وہ زیادہ ہم اس کو گلیمرائز کرتے ہیں. اسی طرح وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں فریاد دے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد دے شیرینیوں پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، مامار خرم باز بے تعمیر جہاں خیز، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں از خواب گراں خیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو فرنگ کی غلامی میں آ گئے. اللہ کی قسم، جس کے دل میں فرنگ کی آگے، جس کے دل میں اس کا گلیمر آگے، اس میں کبھی عشق رسول اللہ توحید نہیں آ سکتی. اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ شیطان انجینئرنگ کر رہا ہے وہاں پہ. یہاں پہ انجینئرنگ کا موقع قدرے کم ہے. آپ دیکھیں نا، یہاں پہ ہر 500 میٹر کے بعد مسجد ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہاں پہ چھوٹے چھوٹے کیمپس ہیں، وہاں پہ اس طرح کی مساجد ہوتی ہیں، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک آدمی کو پتا ہے کہ یار مسلمان ہیں اور یہاں پہ ہماری جو رمضان اسی طرح انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو جتنے بھی ہمارے مذہبی تہوار ہیں یہاں پہ ہم ہوں گے تو ہم کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے. اسی لیے یہاں کے جو والدین، ان کی اولاد کی جو توحید اور قرآن کے اوپر قائم رہنا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو لوگ وہاں جاتے ہیں. کیوں؟ ایک انجینئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور اسی بنیادی ریزن کی وجہ سے چونکہ ہم نے انفرادی طور پر بھی غلامی کی اور اللہ سے دور رہے، اللہ کے نبی سے دور رہے، قرآن سے دور رہے. اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے اوپر جو ان کے اوپر ایک زبوں حالی ڈالی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ہم نے جو ذلت، جو رسوائی ہم نے تھوپ دی تھی، ول سلیپڈ اپون، جو ہمارے دشمن کے اوپر تھا، جو وہ بنی اسرائیل کا تھا، آج وہ مسلمانوں کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے سارے معاملات اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے ہیں. آپ اپنے انصاف سے بتائیں، جب آپ کو کوئی دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، بنیادی طور پر اکثر لوگ اس وقت معاشی تنگی کا شکار ہیں. میں سیدھی بات کرتا ہوں، کسی کو کوئی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، کیا کبھی کسی نے ایک بار بھی سوچا کہ یار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے صدا رکھی جائے؟ اور کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہے کہ یار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کہتا ہے میرا تقویٰ اختیار کرو، میں تمہارے لیے سبیل نکالوں گا، میں تمہارے لیے رستہ نکالوں گا. کہاں سے نکالوں گا؟ من حیث لا یحتسب، وہاں سے نکالوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی یہی ہوتا ہے نا عدم سے وجود بخشنا، ایک چیز ہے ہی نہیں اور وہ ہو جائے. لیکن کتنے لوگ ہیں نہیں، ہماری امنگیں، ہماری ندا، ہماری پکار یہاں پہ دیکھا تو یا تو باس سے ہے، یا فائنانس مینیجر سے ہے، یا ڈیلر سے ہے، یا سپلائر سے ہے. اللہ بالکل یہاں سے غائب ہوا ہے. اور یہ میں کیس اسٹڈی کر چکا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں. آپ آج تجربے کے طور پر کسی بھی معاشی تنگی میں، میں ممبر پہ کھڑا کے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ممبر پہ کھڑا کے کوئی آدمی کسی طرح کی بھی معاشی تنگی میں ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، آپ ایک دفعہ 2 رکعت حاجت کے پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ میرے دل و دماغ میں یہ ہے کہ فلاں بندہ کرے گا تو میرا کام ٹھیک ہوگا، وہ ڈیلر کرے گا تو میرا کام ٹھیک ہوگا، سپلائر کرے گا تو میرا کام ٹھیک ہوگا، وہاں پہ واسطہ چلے گا تو میرا کام ٹھیک ہوگا. آپ کو اللہ میں تیرے در پہ آؤں، کیونکہ جب بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ جانتا بھی ہے، وہ شاکر بھی ہے، وہ خیال رکھتا ہے بندے کی زبان اور اس کی جسے کہتے ہیں کول کی لاج رکھتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ وہاں سے رستے بنائے گا من حیث لا یحتسب، اور آپ کو اپنی آنکھ سے نظر آئے گا کہ واقعی اللہ کام کر رہے ہیں. یہ وہ انجینئرنگ کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی، تاکہ وہ توحید پہ ڈٹے رہے، تاکہ وہ اس پہ قائم رہیں، ورنہ تو اس میں بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں نا ہمارے کس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے میں ملحوظ خاطر رکھنا یہ توحید ہے. جیسے گزشتہ جمعے کی نشست میں نے آپ کے سامنے بولا تھا نا کہ توحید یہ ہے، توحید واحد سے نکلا ہے. واحد کا مطلب ایک ہے، اس کی مختلف گردانوں میں وہ موحد ہے، مطلب ایک ہونا، اللہ اور بندہ ایک ہو جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ کوئی آدمی کثرت عبادت سے میرے اتنے قرب میں آ جاتا ہے
کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان کر دیتا ہے اور کبھی وہ رسوا نہیں ہوتا. اوروں سے مانگ کے بندہ رسوا ہوتا ہے. آپ اپنی جگہ دیکھ لیں, آپ نے زندگی میں اگر کیس سٹڈی کر لے, اگر 10 لوگوں سے مانگو گا تو 9 سے رسوائی ہوگی, اللہ سے مانگ کے ایک دفعہ بھی رسوائی نہیں ہوئی. یہ وہ چیز ہے جو توحید ہے, موحد ہونا, ایک ہونا, اللہ اور اللہ کا بندہ ایک ہو جائے. اور پوری دنیا میں جنگ ہی سیکھی ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا ہے, ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے, جینا بھی اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے, نماز بھی اللہ کے لیے, سب کچھ اللہ کے لیے ہے. لیکن یہ وہ چیز اس سے ہٹایا جا رہا ہے. تو آخری بات میں آپ کے سامنے کروں گا وہ ہے اس کا خلاصہ کلام, کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا, 2 منٹ رہ گئے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ ماننا ہی توحید ہے. جیسے اللہ نے کہا ویسے کرو اور حق ادا ہو جائے گا. آج کے بعد ہم میں سے ہر آدمی, کوئی بھی مجبوری ہو, کچھ بھی ہو, نوکری نہیں ہے, حاجت کی دعا, حاجت کی نماز, آپ کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا, کوئی معاشی تنگی میں ہے, کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی کسی بھی طرح کی تکلیف اور پریشانی میں ہے, اگر آپ اپنے دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کو رکھیں گے, مصلی بچھا کے آپ یہ بولیں گے کہ اے اللہ میں اس دکھ میں ہوں, میں اس پریشانی میں ہوں, اور میں بھٹک گیا تھا, مجھے سمجھ نہیں لگا, میں اوروں سے مانگتا رہا, اپنے مختلف ہر ایک سے مانگا, تجھ سے نہیں مانگا, میں تجھ سے مانگتا ہوں, اے اللہ تو میری لاج رکھ, میری عزت کی حفاظت کر. اللہ تعالیٰ عزت کی حفاظت کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ تعالیٰ کی سنت نہ بدل سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی سنت نہ تحویل ہو سکتی ہے. اس نے بولا میں دوں گا, اللہ دے گا, وہ بڑا قدر شناس ہے. اور پھر اگر فار ایگزامپل اس کے اوپر نہیں سوچا, پھر وہی بات ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, کہ ذلت, رسوائی ہمارا مقدر ہے چونکہ ہم نے اللہ سے ہٹ کے سوچا ہے. تو وقت بہت کم ہے. ابھی کل کی بات ہے, ہمارے بہت بڑے شیخ المغرب انسٹیٹیوٹ کے جو آنر ہیں محمد الشریف, ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی. 47 ان کی ایج تھی, اور وہ بہت بڑا مطلب علمی ان کی بڑی خدمات ہیں, لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی. دیکھیں آج ہی میں صبح وہ خبر سنی تو میرے ذہن میں وہ چیز آ گئی, میں نے بولا کسی حساب سے میں بیان میں ایڈجسٹ کروں گا. ہر بندہ جب دنیا سے جاتے ہوئے ایک لیگیسی چھوڑتا ہے. دیکھو اگر آج میری موت ہو جاتی ہے تو میں جو لیگیسی چھوڑ کے جاؤں گا وہی میرے لیے ہے. موت آ گئی تو ایک دفعہ بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا. یہ جب زندہ رہتا تو بندے کو پتا ہے. ایک طرف ان کی لیگیسی دیکھو کہ ساری زندگی قرآن کی خدمت کی, کتابیں لکھی قرآن پہ, اور دوسری طرف ایک ہمارے معاملات ہیں, وہ کہتے ہیں نا وقت پر کافی ہے, ایک قطرہ بھی آبے ہوش ہنگام کا, جل گیا جب کھیت برسا می تو کس کام کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو حق دکھائے اور حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ.